اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 40 سال کی عمر میں قرآن عظیم الشان کی پہلی 5 آیات نازل فرمائی۔ یہ جو 40 کا ہندسہ ہے یہ انسانی زندگی کے اندر بڑے اچھے اثرات مرتب کر دیتا ہے۔ اس لیے جماعت والے کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں چلہ لگا کر زندگیوں کو بدلا جائے، خانقاہ والے کہتے ہیں کسی اللہ والے کے پاس ایک چلہ لگا کر اپنی زندگی کو سنوارا جائے، اور جو عملیات کا کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کا چلہ اور ہوتا ہے کہ ویرانے کے اندر، کھنڈرات کے اندر، قبرستان میں آ کے ہمارے ساتھ چلہ کاٹ لو۔ ایک ہوتے چلہ گزارنا، ایک ہوتے چلہ کاٹنا۔ جو چلہ کاٹتے ہیں خود بھی برباد ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی برباد کرتے ہیں، اور جو چلہ لگاتے ہیں، گزارتے ہیں، وہ خود بھی نیک بنتے ہیں اور دوسروں کو بھی نیک بنا دیتے ہیں۔ تو جب بھی اللہ تعالیٰ زندگی کے اندر موقع عطا فرمائے، اللہ کے راستے میں چلہ لگانا چاہیے، خانقاہوں کے اندر چلہ لگانا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میرے اللہ نے فرمایا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ اللہ نے موسیٰ سے فرمایا کہ 30 راتوں کے لیے کوہ طور پہ آ جاؤ، میں آپ کو کتاب دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 راتوں کے لیے کوہ طور پہ تشریف لے گئے۔ جب 30 راتیں گزاری تو اللہ نے فرمایا 10 راتیں اور گزار لو۔ موسیٰ علیہ السلام نے 10 راتیں اور گزار کر اپنا چلہ کوہ طور کے اوپر پورا کیا، اور یہ 10 راتیں وہ تھی۔ مفسرین فرماتے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ تختیاں عطا فرمائی جن کے اوپر تورات لکھی ہوئی تھی۔ تو اللہ نے چلے کی برکت سے موسیٰ علیہ السلام کو نواز دیا۔ اور ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ جب عورت کے رحم کے اندر کسی مرد کا نطفہ ٹھہر جاتا ہے، اس کو حمل لگ جاتا ہے، امید لگ جاتی ہے، تو یہ 40 دن تک ماں کے رحم میں نطفہ ٹھہرا رہتا ہے، اور 40 دن کے بعد پھر یہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے۔ اس کے بعد گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، جسے اللہ نے نطفہ، مضغہ اور علقہ یہ چند لفظ استعمال کیے۔ تو گویا کہ 40 دن کے بعد انسانی زندگی کے اندر بھی تبدیلی آتی ہے، اور انسان کی جو تخلیق ہوتی ہے، انسان ماں کے رحم کے اندر جو وجود پکڑتا ہے، وہ بھی 40 دن کے بعد تبدیلی ہوتے ہوئے پھر 4 مہینے کے بعد انسان کے اندر روح ڈال دی جاتی ہے۔ میرے پیر و مرشد حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں، آج سے تقریباً 26 سال پہلے کی بات ہے، حضرت شوگر مل کے اندر چیف انجینئر تھے، بلکہ جنرل منیجر کے عہدے کے اوپر تھے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس دور کے اندر میری ایک دن کی تنخواہ 1 لاکھ روپے ہوتی تھی۔ جب پاکستان کے اندر مشینری کے اندر کوئی خرابی ہوتی، میرے مالک سے بات کی جاتی تو میرا مالک مجھے بھیجتا، میں جا کے وہاں پہ مشین کو درست کر دیتا تو مجھے پیسے ملتے تھے۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ لاہور کے اندر کسی مشین کو درست کرنا تھا تو مجھے میرے مالک نے بھیجا، میں نے اس فیکٹری کے اندر 7 دن گزارے، تو 1993 یا 94 کے اندر میں 7 دن کے 7 لاکھ روپے لے کے آیا تھا۔ اتنی اللہ نے مال و دولت عزت عطا فرمائی تھی۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ پورے جھنگ کے اندر میں 65% ٹیکس ادا کیا کرتا تھا۔ پورے جھنگ کے اندر سب سے زیادہ ٹیکس ادا کرنے والا میں تھا۔ اللہ نے اتنی عزتیں عطا فرمائی تھی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب میری 40 سال کی عمر ہوئی تو میں نے شوگر مل کے مالک کو استعفیٰ دے دیا، ریزائن دے دیا کہ میں آج کے بعد نوکری نہیں کر سکتا۔ میں استعفیٰ دے کر وہاں سے فارغ ہونے کے بعد اپنے شیخ مرشد عالم خواجہ غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں پہنچا، اور میں نے کہا کہ حضرت میں نوکری چھوڑ کے آ چکا ہوں۔ تو مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بیٹا ذوالفقار، اگر تم مجھ سے مشورہ کرتے تو میں تمہیں مشورہ یہ دیتا کہ نوکری نہ چھوڑو، آپ نوکری کرتے رہیں، لیکن آپ چونکہ خود نوکری چھوڑ چکے ہیں، اب میں آپ سے کچھ نہیں کہتا۔ اچھا یہ بتلاؤ کہ آپ نے نوکری کیوں چھوڑی ہے؟ تو میرے حضرت فرماتے ہیں، میں نے اپنے شیخ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پڑھا،
اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت عطا فرمائی، پھر پیغمبر نے اس کے بعد دین کا کام کیا۔ آپ دن کو بھی دین کا کام کرتے، رات کو بھی دین کا کام کرتے، تو میں نے سوچا میری عمر 40 سال ہو چکی ہے، اب میں نے بقیہ زندگی دین کا کام کرتے ہوئے گزارنی ہے۔ اب مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے، اب میں دنیا والوں کی نوکری نہیں کرنا چاہتا، اب میں اللہ کے دین کی مزدوری کرنا چاہتا ہوں، میں دین کا کام کروں گا۔ تو مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بہت اچھی بات ہے، دین کا کام کریں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے کام کرنا شروع کر دیا۔ چند سال پہلے حضرت کا ایک قلیگ تھا جو دفتر کے اندر، مل کے اندر کام کیا کرتا تھا، وہ حضرت کو ملنے کے لیے آیا، اس کی بیوی بھی ساتھ آئی تھی، تو بیوی اندر چلی گئی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس بندے کی بیوی میرے بیوی کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرنا شروع کر دیتی ہے کہ آپ کے خاوند کی اتنے سال پہلے شوگر مل کے اندر ملازمت تھی، تو اتنے پیسے کماتے تھے، ایک دن کے 1 لاکھ روپے لیا کرتے تھے، اور اب تو یہ 2018 19 20 ہے، اگر اس وقت ان کی ملازمت ہوتی پتہ نہیں کتنی دنیا آپ کے پاس ہوتی، کتنی دولت آپ کے پاس ہوتی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب وہ بندہ اور اس کی بیوی وہاں سے واپس چلے گئے، میں شام کے وقت گھر گیا تو میری بیوی نے مجھے کہا کہ میں نے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے، تو میں نے کہا ضرور پوچھیں۔ اس نے کہا کہ مجھے تو آج پتہ چلا ہے کہ آپ کی تو 25-26 سال پہلے ایک دن کی 1 لاکھ روپے تنخواہ تھی، تو آپ نے اس وقت سارا کچھ چھوڑ دیا۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے اپنی بیوی سے کہا کیا اللہ نے اب کوئی کمی کی ہے؟ کیا اس وقت بہاریں اور کاریں نہیں ہیں؟ تو بیوی نے کہا وہ تو میں جانتی ہوں، کوئی پریشانی نہیں ہے، اللہ نے کاریں بھی دی ہیں، بہاریں بھی دی ہیں، اللہ نے ہر اعتبار سے عزتوں کے ساتھ نوازا ہے، لیکن آپ کے دل کے اندر کبھی خیال نہ آیا کہ کاش میں ملازمت کر لیتا تو مجھے یہ کچھ مل جاتا؟ تو میرے حضرت فرماتے میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ 26 سال ہو چکے ہیں اور ان سالوں کے اندر 1 سیکنڈ کے لیے میرے دل کے اندر خیال نہیں آیا کاش میں ملازمت کر لیتا، جاب کر لیتا، مجھے زیادہ پیسہ مل جاتا۔ تو بیوی قریب ہوئی اور میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگی کہ آپ کے دل میں 1 مرتبہ بھی خیال نہیں آیا کہ کاش میں ملازمت کر لیتا؟ حضرت فرماتے 1 مرتبہ بھی خیال نہیں آیا۔ بیوی نے تیسری مرتبہ کہا کہ 1 مرتبہ بھی خیال نہیں آیا۔ حضرت فرماتے میں نے اپنی بیوی کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہا کہ مجھے 1 مرتبہ بھی خیال نہیں آیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے میں نے بڑے کی نوکری شروع کی ہے تو چھوٹوں کی نوکری کرنے کے اندر میرا دل نہیں لگتا۔ اب تو میں نے بڑے کی نوکری شروع کر دی ہے، اور بڑے کی نوکری کے اندر جو لذت ہے، بڑے کی نوکری کے اندر جو مزہ ہے، وہ مزہ وہ لذت چھوٹوں کی نوکری کے اندر بھی نہیں ملتی۔ ہم کل سفر میں تھے تو ایک علاقے کے اندر جانا ہوا، 22 کلومیٹر کا سفر تھا، اور روڈ اتنا ٹوٹا ہوا ہے کہ تقریباً 50-55 منٹ لگ جاتے ہیں۔ تو میں اپنے ڈرائیور سے کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کسی عمل کو قبول کریں نہ کریں، لیکن اللہ اس کی برکت سے ہماری بخشش ضرور فرما دیں گے کہ یہ سفر جو روڈ اتنا ٹوٹا ہوا ہے اور دین کا کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، دین کا کام کرنے کے لیے، اللہ کا نام اگلی نسلوں تک پہنچانے کے لیے، اصلاح و تربیت کے لیے جا رہے ہیں، تو قیامت کے دن فرشتے کہیں گے اللہ انہیں دنیا کے اندر روڈ کے اوپر جھٹکے بہت لگ چکے ہیں، اللہ اب ان کو اچھے طریقے سے پل صراط کے اوپر سے گزار دیجئے، تو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے ہمیں جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو اگر دنیا کے اندر تو چند شہروں کے اندر بیانات کے لیے جاتے ہیں، میرے حضرت نے تو پوری دنیا دیکھی ہے، پوری دنیا کے اندر دین کا کام کیا، صبح ایک ملک میں، دوپہر دوسرے ملک میں، شام تیسرے ملک میں، جن کے لیے ملک جو ہے وہ اپنا ایک محلہ بن چکا تھا، اپنا شہر بن چکا تھا، تو کہ اللہ ان کی خدمات کو قبول نہیں فرمائیں گے؟ تو حضرت نے 40 سال کی عمر میں سب کچھ نبی علیہ السلام کے طریقے کے اوپر زندگی گزارتے ہوئے قربان کر دیا تھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ایسی نیت کر لیں۔ بعض مشائخ اولیاء اللہ کا معمول یہ تھا کہ جب ان کی 40 سال عمر پوری ہو جاتی تھی، پھر وہ اپنے علاقے اور وطن کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ کے اندر قیام کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے اب ہم نے پوری زندگی مدینہ کے اندر گزارنی ہے، اب ہم نے یہاں پہ رہنا ہے، حتیٰ کہ وہ 40 سال کی عمر کے اندر مدینہ طیبہ مکہ مکرمہ جاتے تھے، وہیں ان کا انتقال ہو جاتا تھا، اور جنت المعلا یا جنت البقیع قبرستان کے اندر اللہ تعالیٰ تدفین کی سعادت عطا فرما دیتے تھے۔